پرائیویٹ سکولز، یونیورسٹیز، ٹیوشن سینٹرز بھی میں اس میں شامل کر لوں گا. یہ سارے جو ہیں ان کا بھی ایک اب ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کے اندر پبلک سیکٹر کو بہتر کرنے میں حصہ ڈالیں, کیونکہ ظاہر ہے پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں. گورنمنٹ ہمیشہ چاہتی ہے کہ یار ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کریں, ہر پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ چاہتی ہے ریگولیٹ کرنا, لیکن وہ کر نہیں سکتے, وہ قانونی طور پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اگر پرائیویٹ اسکول کو ریگولیٹ نہ کریں, بلکہ کیونکہ وہ ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ ٹرو ٹو دا ورڈ ایجوکیشنسٹ ہیں, کیونکہ انہوں نے بنیادی جب اپنے اسکولوں کی رکھی تو انہوں نے اس کے اندر کچھ ٹریننگ کی ہوگی, کچھ لوگ ایسے رکھے ہوں گے جو ٹرینڈ ہوں گے, اچھے لوگ رکھے ہوں گے. ان کو یوٹیلائز گورنمنٹ ایسے کرے کہ یار آپ ہمارا جو پبلک سسٹم ہے اس کے اندر یا تو ٹریننگ دیں, یا ہم اپنے سسٹمز ہم سے شیئر کریں, آپ طریقہ کار بتائیں ہمیں, آپ اپنے فی اسٹرکچرز بھی ہم سے شیئر کریں تاکہ ہماری اکنامکس, اس کی کاسٹنگ جو ہے اس کی ہمیں تھوڑی سمجھ آئے. سو آئی تھنک اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ تمام نہیں بٹ کافی ایسے لوگ جو سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں ہمارے ملک میں, بڑے نامور لوگ ہیں, وہ اس چیز میں وہ اترائیں گے نہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے ہم نے نہیں کرنا اپنے کچھ کوئی ٹریڈ سیکرٹس نہیں, یہ ٹریڈ سیکرٹ تو ہے ہی نہیں, تو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, ہمارے فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر اپروچ ہوگی. بالکل, ٹریڈ سیکرٹ تو اس کام میں اس لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ مطلب آج آپ کسی بھی پرائیویٹ اسکول کا اگر کریکولم خریدنا چاہیں تو آپ کو کوئی پابندی ہے تو پتہ تو لگ ہی جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کسی بچے سے پوچھ لیں کہ آپ کو اسکول میں کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹیچر کو ایک کو انگیج کر لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو سیکرٹ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ ایکیڈیمکس ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, وہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ اس کے بدلے معاوضہ بھی نہیں لینا چاہتے, وہ فری کر کے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے لیے ایک جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تجاویز دیتے ہیں ان کو خدا کا واسطہ ہے ملک دشمنی نہ سمجھا جائے. وہ ملک دشمن نہیں ہیں, وہ آپ کو باہر کے ساتھ کمپیئر کر کے کریکولم اور سسٹم سمجھا رہے ہیں, اور ہمیں اب جس طرح سے باقی دنیا چلتی ہے ویسے چلنا پڑے گا. ہمارا جو یہ خیال ہے کہ یار ہم جو 70 سال پہلے کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم آج بھی سروائیو کر رہے ہیں. یہ سروائیول موڈ میں رہنا جو ہے نا, یہ کوئی ایگزسٹنس کی بہت اچھی فارم نہیں ہے. پوری دنیا ترقی کر رہی ہے, ہم اور ہمارے لوگ بھی ڈیزرو کرتے ہیں ترقی کرنا. صرف اس لیے کہ ہم سروائیو کر رہے ہیں, ہمیں کچھ ہوا نہیں, اور ہم کوئی عظمت رفتہ جو تھی اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. چھوڑ دیں ماضی ہمارا کیا تھا, تابناک تھا یا روشن تھا. ہم نے ماضی میں واپس نہیں جانا, ہم نے مستقبل میں قدم رکھنا ہے. سو یہ دیکھیں کہ آج سے 100 سال بعد دنیا کہاں ہوگی اور اس طرف قدم بڑھائیں. بالکل سر, اور اس ساری چیز کے اندر جو مستقبل ہے اس کا بینچ مارک جو ہے وہ ایجوکیشن سے رکھا جاتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کیا نہیں کرنا. اب دیکھیں ہم نے کل 2 دنوں میں ہم نے 2 بڑی پازیٹیو خبریں شیئر کی جن کا تعلق ہے ایجوکیشن سے. اگر آپ نے اسپیس پروگرام میں حصہ لیے تو ایجوکیٹ کریں اور یوتھ کو, کہ تاکہ وہ بھی اس چیز میں آئے, کیونکہ اب ملک کے اندر اپرچونٹی ہے. سرمایہ جو ہے وہ آ رہا ہے ملک کے اندر آپ کی بین الاقوامی طور پہ لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کے آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ نے بچوں نے کسی نے بزنس پڑھنا ہے یا اکنامکس پڑھنی ہے, اکاؤنٹنگ, کچھ بھی پڑھنا ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھے جائیں کہ یار یہاں پہ تو باہر کی کمپنیز بھی اب انویسٹ کرنے آ رہی ہیں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں, وہ یہ کہ یہ 30 کمپنیاں جو یہاں پر انویسٹ کرنے آ رہی ہیں, ان میں سے کوئی ایک کمپنی بھی ایسی ہے جو پاکستان میں اس لیے انویسٹ کرنا چاہتی ہے کہ یہاں کے لوگ مذہبی بہت ہیں؟ نہیں نا, ایز اے مارکیٹ آ رہے ہیں نا. تو اب ٹریٹ اٹ ایز اے مارکیٹ, اور اس کو جس طرح سے اگین پوری دنیا کے ماڈرن تقاضے جس طرح سے ایک ریاست کو آگے لے جانے کے لیے کام کرتے ہیں, اس کو بھی ویسے لے کر جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.